تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی تو سورج کو واپس پلٹا دے۔ حضور کا لفظ زبان سے نکلا، ادھر اشارہ فرمایا، سورج اس طرح واپس آیا جس طرح سورج کی ڈوری حضور کی انگلی سے بندھی ہوئی تھی، واپس آ گیا۔ فرمایا علی نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ علی نے نماز پڑھ لی۔ یہاں ایک لفظ جو میں نے حدیث کا پڑھا میں اس کی وضاحت کر دوں۔ کہا کہ اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، علی تیرے نبی کی اطاعت میں تھا۔ بھائی حضور کو گود میں لٹایا ہوا تھا، کوئی خدا کو تو نہیں لٹایا ہوا تھا، خدا کو تو نہیں لٹایا ہوا تھا۔ کس کو لٹایا ہوا تھا؟ اس کے حبیب کو۔ تو حضور یوں فرماتے نا، اللہ یہ تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج واپس پلٹا دے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یہ تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ حضور سمجھانا یہ چاہتے ہیں، نادانو میری اطاعت کو اللہ کی اطاعت نہ سمجھو، جو میری اطاعت کرے گا وہی رب کی اطاعت کرے گا، جو صرف رب کی اطاعت کرے گا رب اسے کہتا ہے جا تیری اطاعت مردود ہے، کہ تیری اطاعت میں مصطفیٰ کی اداؤں کی جھلک نہیں۔ اس لیے قرآن میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کی۔ اب آئیے میں یہ پوچھتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ تیری اطاعت میں اور میری اطاعت میں تھے، اطاعت کیسے کی؟ نماز چھوڑ دی تو اطاعت ہو رہی تھی، نماز اثر چھوٹ گئی نا تو اطاعت کہاں سے ہو رہی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ در حقیقت حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میں نے علی کو بلایا اور کہا علی میں نے نماز اثر پڑھ لی ہے، تو آ جا، تو ذرا بیٹھ، میں تیری گود میں سر رکھ کے آرام کر لوں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ نہیں کہا حضور ذرا 2 منٹ ٹھہر جائیے، آپ نے تو اثر پڑھ لیے مجھے پڑھ لینے دیں، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، بھاگے بیٹھے۔ اس لیے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا عشق عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت علی سمجھتے تھے کہ اگر میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو یہاں تو ہزاروں دیوانے پھر رہے ہیں، گود تو ایک طرف اپنی گردنیں کاٹ کے پیش کرنے کے لیے تیار پھر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہیں جو قضا ہوں کب ادا ہوں، نماز پھر پڑھ لوں گا۔ یہ موقع زندگی میں پہلی بار آیا ہے کہ رخ والضحیٰ کو اپنی جھولی میں لٹا کے قریب سے دیکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ علی بھاگے، حضور کو گود میں لٹایا، حضور نے آنکھیں بند کی، حضور نے آنکھیں بند کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں رب کو دیکھتا ہوں۔ حضور نے آنکھیں بند کر کے رب کو دیکھنا شروع کیا، علی نے آنکھیں کھول کے مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کر دیا۔ دیکھ رہے ہیں ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ حضور کو اٹھا دوں، پھر عقل نے کہا اٹھا دو نماز جا رہی ہے، عشق نے کہا نانا ٹھہر جا کچھ اور لمحے دیکھ لے، پھر شاید یہ قسمت، پھر یہ نصیب کھلے نہ کھلے۔ اسی میں سورج غروب ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر علی کا ایک آنسو کا قطرہ گرا۔ میرے آقا نے آنکھ کھولی، فرمایا ما یبکی کا یا علی، علی کس چیز نے تجھے رلایا ہے؟ علی بولے نہیں، اشارہ کر دیا کہ حضور سورج غروب ہو گیا۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر وہی واقعہ، فرمایا پڑھ لو نماز۔ کہا آقا نماز کیسے قضا کروں؟ دنیا تانے دے گی کہ مصطفیٰ گود میں سو رہے، علی کی نماز قضا ہو گئی۔ آقا آپ کی خدمت میں، آپ کی دیدار میں نے نماز کو قربان کیا ہے، اگر میں نے یہ عظمت اور فضیلت حاصل کی ہے تو نماز قضا نہیں پڑھوں گا۔ حضور نے سورج واپس لٹایا، نماز حضرت علی نے پڑھی، سورج واپس آیا۔ مدینہ میں صحابہ تھے، صحابیات تھیں، ام المؤمنین تھیں، امہات المؤمنین تھیں، منافق تھے، مشرک تھے، اہل کتاب تھے، کافر تھے۔ جب علی نے نماز پڑھ کے پوچھا کہ تم نے دیکھا کہ سورج واپس پلٹا،
انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں خبر کہ سورج واپس پلٹا. قربان جاؤں اتنے راز ہیں مصطفیٰ اور علی میں کہ جسے صرف مرتضیٰ اور مصطفیٰ جانتے ہیں. نہ ابو بکر جانتے ہیں، نہ عمر جانتے ہیں، نہ عثمان جانتے ہیں. نعرہ